بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا دور۔ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کے ارتکاب کی ٹھان لی اور اطاعت خداوندی سے روگردانی جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 350 سال کی تھی اور ایک قول کے مطابق 480 سال کی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، بعد ازاں 350 سال زندہ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں قوم کو 120 سال توحید کی دعوت دی۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو سراح اور جراح دعوت الہی دیتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا، مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی حال میں 3 صدیاں گزر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی ہر طرح سے دعوت و تبلیغ دیتے رہے، لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت الہی کو نہ سنتی تھی اور نہ اس کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے، قوم ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کا گلا گھونٹ دیتی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے اور غشی کھا کر زمین پر گر جاتے تھے۔ جب ہوش آتا تو زبان پر یہی کلمات ہوتے۔ ترجمہ: اے اللہ، میری قوم کو معاف کر دینا، یہ میرے مرتبے سے واقف نہیں۔ یہ سلسلہ دعوت و تکلیف سینکڑوں سال برابر جاری رہا۔ بعض کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اس قدر پیٹے جاتے تھے، آپ لاغر، کمزور اور بے جان ہو جاتے اور کپڑوں میں لپیٹ دیے جاتے، گویا کہ وفات پا گئے ہوں۔ لوگ یہی سمجھتے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ جب باہوش ہوتے تو دوبارہ ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت التوحید دیتے رہے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹوں سے یہ کہتے کہ دیکھو، یہ نوح ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ رہے ہیں، یہ شخص دیوانہ ہے، ہمارے باپ دادوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کے ہمراہ اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ ادھیر عمر ہونے کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے، اس بوڑھے کو دیکھو، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، یہ اپنی لاٹھی تو مجھے دینا جس کے سہارے آپ چلتے ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو وہ لاٹھی جس پر ٹیک لگا کر وہ چلتا تھا دے دی اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو لاٹھی سے مارا، لیکن نوح علیہ السلام ان حالات کے باوجود مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم کو سینکڑوں سال دعوت الہی دیتے رہے، مگر یہ دعوت بے فائدہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس امر کی دعوت دی کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کسی اور بت کو، کسی مورتی کو اور کسی طاغوتی چیز کو ہرگز نہ پکارو، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس طرح کہا۔ ترجمہ: تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر ایک برے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ نیز کہا۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اپنی قوم سے مزید کہا۔ ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دن و رات، اعلانیہ اور خفیہ، ترغیب و ترہیب کے انداز میں، غرض یہ کہ ہر طرح سے دعوت دی تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ دعوت کا کوئی طریقہ کار ثابت نہ ہوا۔ قوم کی اکثریت بت پرستی، طغیان و سرکشی اور گمراہی پر برابر قائم رہی۔ انہوں نے ہر لمحہ ان سے عداوت اور دشمنی ہی رکھی، ان کا مذاق اڑایا اور بے وقاری کی۔ قوم نے ان سے یہاں تک کہا۔ ترجمہ: ہم تم کو صریحی غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا۔ ترجمہ: اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، یعنی جیسے تم میرے گمراہ ہونے کا خیال کرتے ہو، میں ویسا نہیں ہوں۔ میں تو اپنے رب العالمین کی طرف سے سیدھے راستے پر ہوں اور اس کا رسول ہوں، یعنی اس ذات کا مبعوث ہوں جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا۔
ترجمہ: میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب کیسے زکوٰۃ و بلاغت اور بحث و مباحثے یا جھگڑے میں پڑے بغیر تفصیل بخش صورت میں دیا، مگر قوم نے ان کو یہ جواب دیا۔ ترجمہ: ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا جو ہم لوگوں میں بالکل رذیل ہیں، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے، پھر وہ اتباع بھی محض سرسرائی رائے سے ہے، اور ہم تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم نوح کو اس بات پر تعجب ہوا کہ نوح بشر ہو کر اللہ کا رسول ہو۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی پیروکاری کی بھی تنقید کر دی، ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ تو ہم میں سے رذیل، گھٹیا اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے کمتر ہیں، جبکہ ہم ان سے مال و دولت اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہت افضل ہیں۔ اس لیے قوم نے یہ کہا: اے نوح، تمہارے ماننے والے تو فقیر، رذیل اور کم ترین ہیں۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، حالانکہ یہ کفار اس بات کو بھول گئے ہیں کہ حق بات کسی نظر و فکر کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ بس نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر اعتراض کرنے لگے اور ان سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ کہنے لگے۔ ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد ہمیں تو کوئی فضیلت اپنے سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر جھوٹے ہونے کی بھی تہمت لگا دی۔ کہنے لگے۔ ترجمہ: بلکہ ہم تم کو باطل، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتا یا تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، اور میں تم سے اپنی اس دعوت کو کوئی اجر یا بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اگر میں اس کا معاوضہ طلب بھی کروں تو اس اللہ سے کروں گا جس کا اجر و ثواب ان چیزوں سے بدرجہ افضل اور بہتر ہے جو تمہارے پاس ہیں یا جو تم مجھ کو دو گے۔ رہی یہ لوگ جن کو تم حقیر اور رذیل سمجھتے ہو، میں ان کو ہرگز اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یہ لوگ تو پروردگار عالم پر ایمان لائے ہیں، خواہ تم کچھ بھی کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ترجمہ: بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی بات سے رحمت، نبوت عطا فرمائی، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی ہو، تو میں کیا مجبور ہوں؟ کیا ہم اس دعویٰ یا دلیل کو تمہارے گلے موڑ دیں اور تم مجھ سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ نیز ان سے کہا۔ ترجمہ: اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ ان سے مزید کہا۔ ترجمہ: اور میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن واقعی میں تم کو دیکھتا ہوں کہ خواہاں کی جہالت کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جدال کا زمانہ طویل ہو گیا۔ جب بھی ان کی نسل ختم ہونے لگتی تو وہ بعد والی نسل کو یہ وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا، ان سے لڑائی جاری رکھنا۔ جب کسی کا بیٹا عاقل بالغ ہو جاتا، باپ اس کو یہ وصیت کرتا کہ دیکھنا جب تک زندہ ہو اس نوح علیہ السلام کا کہنا نہ ماننا اور ان پر ہرگز ایمان نہ لانا۔ بالآخر قوم نے تنگ آ کر یہ کہا۔ ترجمہ: اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے ہو، سو اب ہم بحث و حثت نہیں کرتے۔ جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، وہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے اس خیال سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگی کہ نوح علیہ السلام کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے آخری جواب یہ آیا۔ ترجمہ: اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکی، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں، جبکہ اللہ ہی کو تمہاری گمراہ کرنا منظور ہو گیا، تمہارا مالک، اور اس کے پاس تم کو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تاکید آ گئی کہ اب ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہو۔ جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی مومن رہیں گے، مزید کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر تم کچھ غم نہ کرو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام مزید حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔
اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔